بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع صدق الله مولانا العظیم۔ واجب الاحترام بزرگان دین اور برادران اسلام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر میں ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 طرح کے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پورے قرآن میں آپ غور کریں گے تو خلاصہ اور نتیجہ وہی 6 مضامین ہیں۔ ان 6 مضامین کا تفصیلی تذکرہ کل کے درس قرآن میں آ چکا ہے کہ 500 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نازل فرمائی ہے جن میں احکامات کا تذکرہ ہے۔ دوسرے نمبر کا مضمون باطل فرقوں کی تردید بھی قرآن کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 ہی باطل فرقے اور گمراہ فرقے تھے: مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین۔ لیکن قرآن نے اس انداز سے ان کی تردید کی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی باطل فرقے آتے رہیں گے، قرآن کی انہی آیات سے ان کی تردید ہوتی رہے گی۔ اس کو علمی اصطلاح میں علم جدل کہا جاتا ہے، باطل فرقوں کی تردید۔ تیسرے نمبر کا مضمون ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہوں جگہوں پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بندوں کو بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر کا مضمون ہے تذکیر بایام اللہ۔ گزشتہ قوموں کے واقعات، فرما برداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک رہا اور نافرمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیسا عذاب اور کیسی سخت پکڑ نازل ہوئی، ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کو بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور ایک ہے تذکیر بالموت، موت کا جگہوں جگہوں پر تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کو اس انداز سے بھی دعوت دیتے ہیں۔ اور چھٹا مضمون ہے امثال۔ اتنے شاندار انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان قرآن کریم کو خالی الذہن ہو کر کے پڑھے تو وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ 6 مضامین خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے آخری مضمون کے بارے میں ہم آج کی مجلس میں اس کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں ہزاروں مسائل میں ہزاروں لوگوں کا اختلاف ہوگا، مگر ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ خدا کا بھی انکار کرنے والا ہو، مگر اس مسئلے میں وہ سب سے متفق ہے۔ کون سا مسئلہ ہے وہ؟ موت۔ موت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ خدا کا انکار کر سکتا ہے مگر موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آج جس گھر میں وہ بس رہا ہے اس سے پہلے بھی اس کے باپ دادا اسی گھر میں بسے ہیں۔ اپنے پیاروں کو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے اور زمین میں دفنایا ہے، کیسے وہ موت کا انکار کر سکتا ہے؟ تو آج تک موت کا انکار کرنے والا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، البتہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ جب ہم ہڈیاں ہماری مٹی میں مل کر کے بوسیدہ ہو جائے گی، چورا چورا بن جائے گی، اس وقت ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، جو میں نے سورہ غاشیہ کی چند آیتیں پڑھی ہیں،
قیامت کے بارے میں اتنی شاندار مثال کے ذریعے ان کو سمجھایا ہے کہ اگر وہ خالی الذہن ہو کر کے اس سورت کو پڑھیں گے یقیناً وہ قیامت کے عقیدے پر ایمان لے آئیں گے. باس بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی نصیب ہوگی اور ہر ایک سے حساب کتاب لیا جائے گا. فرما برداروں کو اچھا بدلہ ملے گا، نافرمانوں کو سزا ملے گی. یہ عقیدہ وہ ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں درست رکھ سکتا ہے. آج ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں مگر اس عقیدے پر جتنی مضبوط ہماری گرفت ہونی چاہیے تھی وہ گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بھائی کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، اولاد اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی برت رہے. ایمان تو ہے مگر جو یقین اور پختہ یقین ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ورنہ ہر وقت ہر لمحہ انسان آخرت کی تیاری میں مشغول رہے گا. سب سے پہلے اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت میں 2 طرح کی جماعتیں ہوگی، ان 2 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا اور کتنے شاندار انداز میں حضور کے واسطے سے پوری امت کو خطاب کیا. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس چیز کی خبر آ گئی جو سب کو ڈھانپ کر رہے گی؟ قیامت کا نزول ہر ایک پر ہوگا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز پر فنا طاری ہونے والا ہے، باقی تو صرف اللہ کی ذات ہی رہے گی. هل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کے پاس اس واقعے کے اس حادثے کی خبر آئی ہے؟ اس انداز سے سوال کر کے لوگوں کو متوجہ کیا. جب متوجہ ہو گئے لوگ، اب قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ لوگوں کے چہرے اس دن خاشعہ بہت ذلیل ہوں گے. ایک خشوع ہے نماز کا اور ایک خشوع ہے قیامت کے دن کا. نماز میں انسان خشوع جو برتتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سراپا اپنے آپ کو ذلیل اور بندہ اور محتاج بنا کر اللہ کے سامنے کھڑا رکھتا ہے. جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو خشوع سے اللہ کے سامنے کھڑا رکھنے سے دور کیا، کل قیامت کے دن ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی. عاملۃ ناصبہ، بہت محنت کر کے آئے ہوں گے مگر تھکے ہوئے ہوں گے. کیا محنت کر کے آئے؟ دنیا میں اچھے انسان بھی محنت کر رہے ہیں اور برے انسان بھی محنت کر رہے ہیں، مگر اچھے انسانوں کو محنت کا بدلہ ملے گا اور برے انسانوں کو محنت کا بدلہ نہیں ملے گا. فار ایگزامپل، ایک انسان نکاح کر کے اپنی بیوی اولاد کا سب کا خرچہ اٹھاتا ہے، نکاح کے لیے بھی خرچہ کرتا ہے، اس کو تو النکاح من سنتی، کل قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا. ایک شخص سے زنا کرنے کے لیے بھی خرچہ کرتا ہے، تھکتا بھی ہے، اپنا مال بھی لگاتا ہے، مگر کل قیامت کے دن ایسے تھکنے والوں کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا. بہت سارے غیر مسلموں کے جو جوگی ہیں، سنیاسی ہیں، عیسائیوں میں جو راہب ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ریاضت، مجاہدہ اور مشقت اتنے اٹھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا حاصل ان کو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام گئے تو آپ کو ملنے کے لیے عیسائی پادری اور راہب آیا. جب دیکھا کہ اس نے ریاضت اور مجاہدہ اور مشقت کی وجہ سے اس کا بدن پورا لاغر اور دبلا ہو گیا ہے، رخسار پر گڈھے پڑ گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حالت دیکھی تو حضرت رو پڑے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس انسان نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے کہ اس کے بدن کا کیا حال ہوا ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ اس نے اللہ کو نہیں پایا اور اللہ کی رضا اس کو حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. وہ منسوخ دین پر عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کی رضا نصیب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، بہت سارے انسان کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ دنیا میں تو خوب محنت کی ہوگی اور تھکے ہوں گے، مگر پھر بھی اللہ کی رضا کل قیامت کے دن ان کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تسلا نارا حامیہ، اسی گروپ کے لوگ ایک ایسی آگ میں داخل ہوں گے جو انتہائی گرم ہوگی. دنیا کی آگ ٹھنڈی ہے،
आग तो गर्म ही होती है, लेकिन खुद कुरान कह रहा है कि गर्म आग में वो दाखिल होंगे। यहां गर्म इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दुनिया की आग जब जिस्म से छूती है तो फौरी तौर पर गर्माहट का एहसास होता है, बाद में चलकर उसमें ठंडापन आना शुरू होता है। आखिरत की और जहन्नम की आग ऐसी होगी कि उसकी गर्माहट मुसलसल बाकी रहेगी, बिल्कुल उसमें ठंडापन का एहसास तक नहीं होगा। तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया, ऐसे लोगों को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो खौलते हुए पानी से इनको सैराब किया जाएगा। क्या सैराब होंगे वो, पेट भी नहीं भरेगा और प्यास भी नहीं बुझेगी। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री, ऐसे लोगों का खाना कांटेदार दरख्त ही होंगे। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ज़री यानी कांटेदार दरख्त तो हमारे जानवर यानी ऊंट भी खाते हैं और वो मोटे भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आगे इसकी भी नफी कर दी। ला युस्मिनु, ये कांटेदार दरख्त जो जहन्नमियों को खाने के लिए दिए जाएंगे, जिस्म का मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। वला युगनी मिन जो, और भूख भी खत्म नहीं होगी। या रुक कर जहन में एक बात आ सकती है कि जहन्नम में तो सरापा आग ही आग होगी, वहां कांटेदार दरख्त बाकी कैसे रहेगा, वो तो आग से जलकर खत्म हो जाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दुनिया के दरख्त हवा और पानी से फलते फूलते हैं, अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि जहन्नम के दरख्तों की गिजा ही आग को बना देवे, कि जितनी आग बढ़ेगी वो दरख्त बढ़ते रहेंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक जगह फरमाया कि जहन्नमियों की खुराक गिसलीन होगी, कहीं फरमाया ज़क़ूम, इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, गुनहगारों का खुराक ज़क़ूम का दरख्त होगा। और यहां कहा गया कांटेदार दरख्त। तो कुरान की किसी आयत में टकराव नहीं है। इसका जवाब यह है कि जहन्नम के तबकात बहुत ज्यादा हैं। किसी तबके को लोगों को ज़क़ूम दिया जाएगा, दूसरे तबके के लोगों को गिसलीन दिया जाएगा, और तीसरे तबके के लोगों को ज़री यानी कांटेदार दरख्त खाने के लिए दिए जाएंगे। वुजूह यौमइदिन नाइमा, कुरान का एक अंदाज है, जब नाफरमानों के ग्रुप का तस्कीरा करता है तो फरमा बरदारों को भी कुरान भूलता नहीं है। वुजूह यौमइदिन नाइमा, बहुत से चेहरे उस दिन खुशो खुर्रम होंगे। लिसाइहा राज़िया, दुनिया में बहुत नेक अमाल किए हैं, आज इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला खुद दे रहे हैं, तो बहुत खुश होंगे। लिसाइहा राज़िया, ठिकाना क्या होगा? फी जन्नतिन आलिया, बुलंदो बाला जन्नत में होंगे। ला तस्माउ फीहा लागिया, यहाँ तो अच्छा घर भी मिल जाए मगर शोर खत्म नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान को तकलीफ होती है। ला तस्माउ फीहा लागिया, वहां कोई शोर आपको सुनाई नहीं देगा कि जिसकी वजह से इंसान को तकलीफ हो। वुजूह यौमइदिन नाइमा लिसाइहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फीहा लागिया फीहा ऐनुन जारिया, इतने शानदार चश्मे बह रहे होंगे, नहरें बह रही होगी। व अक्वाबुम मौज़ूआ, वहां ग्लास तलाश करने के लिए दूर जाना नहीं पड़ेगा, बस पीने के लिए जाम और बर्तन तरतीबवार रखे हुए होंगे। कुरान मुआशरत का अंदाज भी सिखाता है, मुआशरत का अंदाज इस अंदाज से सिखा रहा है। यहां तस्कीरा हुआ कि नहरें जहां से बह रही होगी वहां प्याले भी तरतीबवार रखे हुए होंगे। इससे मालूम हुआ कि घर में जरूरत की जो चीजें हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादा है और जिस मौके पर वो इस्तेमाल होती है उस मौके पर इनको रखना चाहिए और बेतरतीब रखना चाहिए। यह नहीं कि पानी पीने का फ्रीज तो यहां है या नल यहां है और गिलास को तलाश करना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तौलिए की जगह जहां है वहां इसको रखना चाहिए, पानी की जगह जहां है गिलास भी वहां रखना चाहिए। फीहा ऐनुन जारिया व अक्वाबुम मौज़ूआ व नमारिक़ु मस्फूफ़ा, बेहतरीन गाँव तकिए लगे हुए होंगे। अगर थोड़ी सी भी थकन का तो वहां नाम ही नहीं होगा, आप टेक लगा करके बैठिए और उससे लुत्फ अंदोज हो जी। व ज़राबिय्यु मबसूसा, और हर जगह कालीन शानदार बिछे हुए होंगे। ये नहीं कि आपको आराम करना है तो वहां जाकर सोना पड़ेगा, कालीन वहां बिछा हुआ है, आप वही लेट जाइए। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम,
जन्नत अल्लाह तबारक व ताला के फरमा बरदार बंदों का मेहमान खाना है, और मेहमान खाने में सबसे पहले सारी तैयारी मेहमान के आने से कर दी जाती है। 24वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा। क़यामत के दिन जब काफिरों को जहन्नम की तरफ खींच कर ले जाया जाएगा, जब वो जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे, क्योंकि जहन्नम जहन्नमियों के लिए कैद खाना है और जन्नत जन्नतियों के लिए मेहमान खाना है। और कैद खाने और मेहमान खाने में फर्क है, वो भी कुरान ने सिखाया। मेहमानों को जिस कमरे में रुकाना है, मेहमान वहां पहुंचे और इसके बाद आप चाबी तलाश कर रहे, एक चाबी का इस कमरे की नहीं। मेहमान का इकराम यह है कि उसके रूम को पहले से खोल दिया जाए और उसको जो चीजें जरूरत की है, लगने वाली है, उनका पहले से इंतजाम होना चाहिए। इसलिए कुरान ने कहा, जब जन्नतियों को वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, जब जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा तो जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे, हर तरफ से निदा लग रही होगी, वेलकम वेलकम, आप यहां से आए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप यहां से तशरीफ लाए। और जहन्नमियों के लिए तो दरवाजे बंद होंगे, क्योंकि इनके लिए कैद खाना है, और कैद खाने में इंसान को जो बंद कर दिया जाता है तो बंद करके फिर चाबी भी लॉक कर दिया जाता है। तो कुरान मुआशरत का अंदाज भी सिखाता है और मेहमानों के साथ सुलूक क्या होना चाहिए वो भी सिखाता है। ये तो अल्लाह ताला ने कयामत का तस्कीरा किया, और उसमें दो तरह के जो ग्रुप होंगे उनके साथ क्या हालात पेश आएंगे उनका भी तस्कीरा किया। अब जो कयामत का इनकार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन मिसालों के जरिए इनको समझाया। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ सुतिहत। चार चीजों का अल्लाह ने तस्कीरा फरमाया, इबिल, समा, जिबाल और अर्ज़। कुरान करीम के सबसे पहले मुखातब अरब हैं, और उनको कयामत का कायल करने के लिए चार चीजें वो जिक्र की गई हैं कि ऊपर भी देखेंगे, नीचे भी देखेंगे, दाएं बाएं जानिब अगर देखेंगे तो वही चार चीजें इनको नजर आती हैं। अहले अरब की बेहतरीन सवारी और बेहतरीन गिजा कौन सी थी? ऊंट। तो ऊंट का तस्कीरा किया। ऊपर देखेंगे तो क्या नजर आएगा? आसमान। आसमान का भी तस्कीरा किया। नीचे देखेंगे तो क्या चीज नजर आएगी? जमीन। तो जमीन का भी तस्कीरा किया। और अरब में पहाड़ ही पहाड़ है, बस इधर उधर अगर नजर करेंगे तो पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। इन चार चीजों का तस्कीरा कितने बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला ने किया। सबसे पहला तस्कीरा इबिल यानी ऊंट। ऊंट के लिए अरबी अल्फाज बहुत ज्यादा है। एक है इबिल, एक है जमल। ये जमल अरबी वर्ड है और उसको अंग्रेजी में लाने के लिए इतना बिगाड़ा कि यही जमल कैमल बन गया है। उसके लिए एक और लफ्ज है हाम। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। एक लफ्ज आता है नाका और एक लफ्ज हदीस में है बईर। ये सब ऊंट के लिए अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाए हैं। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। अरे तुम ऊंट पर ही गौर करो, तुम्हें कयामत समझ में आ जाएगी। पहले अरब को अगर ऊंट के बजाय हाथी अगर दिए जाते ताकि वो जानवरों को पालो, तो हाथी को पालना बहुत मुश्किल होता है और ऊंट को पालना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऊंट के लिए खुराक और गीजा का इंतजाम करना नहीं पड़ता, वो खुद जाकर अपना पेट भर लेता है। अगर दरख्त की शाखें बहुत ऊंची है तो दिगर जानवरों के लिए पत्ते तोड़कर आपको उसका इंतजाम करना पड़ता है। ऊंट के लिए पत्ते तोड़ने की भी आपको जरूरत नहीं है। गर्दन भी अल्लाह ताला ने इतनी ऊंची बनाई है कि खुद खा लेगा। दरख्त पर पत्ते नहीं है तो वो टहनियां खाएगा। और अहले अरब, इनकी जमीन तो रेगिस्तानी जमीन है, वहां हर जानवर चल नहीं सकता और जमीन इंतहाई सख्त होती है। तो अल्लाह ताला ने ऊंट के पांव की जो बनावट है वो इस अंदाज से बना दी है कि रेगिस्तान में बहुत आसानी से वो चल सकता है। ऊंट, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की एक किताब है
حیوانات قرآنی، قرآن میں جن جانوروں کا تذکرہ ہے ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اتنی طاقت دی ہے کہ سخت دھوپ میں 30 سے 32 کلومیٹر ایک دن میں وہ آسانی سے چل سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری رات چلنے کی بھی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور عام طور پر سنگلاخ زمین میں، ریگستانی علاقوں میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا، درخت بھی نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو جو کوہان بنائی ہے اس کے اندر چربی کا اتنا ذخیرہ کر دیا ہے کہ اگر کئی دنوں تک اس کو خوراک نہ ملے تو اسی چربی سے اس کا گزارا ہوتا رہے۔ اور ریگستانی علاقوں میں پانی بھی نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ریزرو ٹینک اس کے اندر ایسا بنایا ہے کہ وہ پانی اس کے اندر اتنا جمع ہوتا ہے کہ 7 سے 8 دن تک اگر وہ پانی نہ پیے تو اسی پانی سے اس کی زندگی باقی رہ سکتی ہے۔ کتنا شاندار جانور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور اونچا اتنا ہے کہ سوار کیسے ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عجیب الخلقت بنایا کہ چڑھنے کے لیے آپ کو سیڑھیاں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اور ہر جانور کا ایک گھٹنا ہے، مگر اونٹ کے 2 گھٹنے ہیں، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، پیر رکھو اور اوپر چڑھ جاؤ، سیڑھیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گرنے کا اندیشہ آئے تو کوہان پکڑ کر بیٹھ جاؤ، وہ بھی آپ کے لیے سہارے کا کام دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما بردار اتنا بنا دیا اس اونٹ کو کہ ایک بچہ نہیں، 5 سال کی بچی اگر اس کی مہار اور نکیل پکڑ کر چلے گی تو 200 اونٹ اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، اتنا فرما بردار، اتنا ڈول ڈول قسم کا جانور، مگر انسان کے تابع اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ آپ نہیں دیکھتے اس اونٹ کو کہ اللہ نے کیسا عجیب الخلقت بنایا ہے۔ جب اللہ اتنا شاندار جانور بنا سکتا ہے جس کو روزمرہ تم دیکھ رہے ہو، جس کی غذا تم حاصل کر رہے ہو، اور سرخ اونٹوں کا سرمایہ تو تمہارے لیے بہترین سرمایہ ہے، پھر اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بنائے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندگی نہ دے سکے۔ اس سے قیامت کا ثبوت ہوا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ارے ذرا نگاہ اوپر کرو، کتنا شاندار آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ آسمان نگاہ گنبدی گنبدے زرنگار کہ سقف اشبوت بے ستو استوار، نیل کو آسمان کی طرف ایک بار نگاہ اٹھا کر کو دیکھ کہ اللہ نے بغیر ستون کو اس کو کیسا قرار نصیب فرمایا۔ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے کتنے ستون بنانے پڑتے ہیں، کتنے پلرز بنانے پڑتے ہیں، آسمان کا کوئی پلرز تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور سورج سے جو زہریلی شعاعیں نکلتی ہیں، زہریلی گیس نکلتی ہیں، اگر وہ زمین پر گر جائے تو کئی انسان ہلاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ایسے سیارے بنا دیے ہیں کہ وہ زہریلی گیس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، زمین تک آنے نہیں دیتے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ زمین کا استقرار پانی پر ہے، اور پانی پر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، لیکن زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل کی شکل میں گاڑ دیا اور زمین اپنے آپ ٹھہری ہوئی ہے۔ آپ جتنی اونچی عمارتیں زمین کے پیٹ پر بنانا چاہے، زمین فوراً اس کو قبول کر لیتی ہے۔ آپ تھوکنا چاہے، پیشاب کرنا چاہے، زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ نے کیف سطحت، اللہ نے کس شاندار انداز میں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اللہ نے کس شاندار انداز میں پہاڑوں کو نصب کیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو بھی کتنے شاندار انداز میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے کہ وہ سرکتی نہیں ہے۔ اتنے شاندار انداز میں مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا کہ اب قیامت کو قیامت کو وجود میں لانا اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی بخشنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شاندار کلام الہی مثالوں کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، مگر پھر بھی اس کا انکار کرتے تھے تو آپ کو بہت زیادہ کڑن ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کسی کو زبردستی قبول کرانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ ان کو بہت بھاری عذاب کل قیامت کے دن دینے والا ہے۔ اور یہ کہا جائیں گے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، یہ لوٹ کر قیامت کے دن ہمارے ہی پاس آنے والے ہیں اور ان کا حساب ہمارے ہی ذمے ہے۔
تو کتنے شاندار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا انکار کرنے والوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا. تو اس میں جہاں قیامت کے انکار کرنے والوں کو اس میں سبق ہے، تو جو قیامت کو مانتے ہیں مگر اس عقیدے میں پختگی نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ایمان کمزور ہے، ان کے لیے بھی سبق ہے کہ یہ حالات تم کو بھی پیش آنے والے ہیں. اس کے لیے تمہیں لمحہ بھر بھی غافل رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ہر وقت تیاری کرنی چاہیے. یہ اس صورت کا خلاصہ تھا جس میں قیامت کا بہترین انداز میں تذکرہ ہے. چونکہ اب رجب کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو رجب میں بہت ساری رسومات ایسی ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن میں اعلان فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے اور اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، یہ شیطان اور اس کی ذریت تم کو دیکھتی ہے مگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور جس دشمن کو آدمی دیکھ نہ سکے اس کے ذریعے حفاظت بہت مشکل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو کھلا ہوا دشمن کہا گیا. اول مرحلے میں شیطان کی یہ کوشش ہوئی کہ تمام انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کرے، مگر اس وقت اس کو افسوس ہوتا تھا کہ جب ایک انسان گناہ کرنے سے فارغ ہو جاتا تھا تو پھر ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بہاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے تھے. تو شیطان کو اور تکلیف ہوتی تھی کہ 24 گھنٹے کی میری محنت پر پانی پھر گیا. تو اب اس نے ایک نیا طریقہ سوچا کہ میں اس کو ایک ایسے گناہ میں مبتلا کروں جس کو یہ گناہ ہی نہ سمجھے، بلکہ عبادت سمجھ کر جب کرے گا تو اس کو گناہ سے معافی کی توفیق ہی نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. تو اس نے طرح طرح کی بدعت میں ہم کو مبتلا کر دیا، اور اسی بدعت کو ہم اس انداز سے کر رہے گویا ایک شریعت کا حکم ہے. جب شریعت کا حکم سمجھ کر کرتے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اس لیے یہ بہت عجیب بات علماء نے لکھی ہے، ایک انسان ایک بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک سنت کے نور سے محروم ہوتا ہے. جو انسان حرام کاموں سے فائدہ اٹھاتا ہے، حلال چیزوں کی اللہ تعالیٰ لذت ختم کر دیتے ہیں. ہم شریعت کے پابند ہیں. رجب میں چند چیزیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوں. ایک نماز ہے الصلاۃ الالفیہ، یہ رجب کے شروع مہینے میں پڑھی جاتی ہے. اور ایک صلاۃ امی داؤد، یہ رجب کے بالکل بیچ میں پڑھی جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو، ایک عمومی کامن بات ہے. اور ایک نماز ہے الصلاۃ الاثنا عشریہ، 12 رکعتیں. شاید شب جمعہ میں اس کو پڑھا جاتا ہے، 12 رکعتوں کو. رجب میں خصوصی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. قرآن اور سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. رجب کے مہینے میں اس کا اہتمام بھی نہیں کرنا چاہیے، عبادت اور فضیلت سمجھ کر، ورنہ نیکی برباد، گناہ لازم. کچھ لوگ رجب کی فضیلت کے خاطر یہ سمجھ کر کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا افضل ہے، تو خاص طور پر رجب میں فضیلت سمجھ کر کے عمرہ کرتے ہیں. رجب بے شک قابل احترام مہینہ ہے، مگر اس میں جن چیزوں کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے ان کو ہی کرنا ہے، دوسری چیزوں سے بچنا ہے، ورنہ سنتوں کا نور اپنی زندگیوں سے نکل جائے گا. کچھ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، 27 رجب کو فضیلت سمجھ کر کے روزہ رکھتے ہیں، اور اس کو صوم ہزارہ کہا جاتا ہے. ایک 27 رجب کا روزہ رکھو، 1000 روزوں کا ثواب ملے گا. لا اصل لہ، اس کے کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 27 رجب کا روزہ کچھ لوگوں نے رکھنا شروع کیا تھا. آپ کو تو شریعت سے ذرہ برابر ہٹنا پسند نہیں تھا، کوڑا تیار ہی رہتا تھا. کچھ لوگوں نے اس دن روزہ رکھا. اب صبح گھر سے نکلے اور دیکھا کہ ایک شخص روزے سے ہے، اپنے سامنے اس کو کھانا کھلایا اور کہا اس بات کا ثبوت پیش کر کہ آج میرا روزہ نہیں ہے. اپنے سامنے اس کو کھانا کھلایا. تو یہ 27 رجب کا روزہ جس کو 1000 روزوں کے برابر ثواب سمجھا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. ایک ہے تبارک کی روٹی، ہے مشہور یہاں. تبارک کی روٹی جمعہ کے دن میٹھی روٹی بنائی جاتی ہے اور 41 مرتبہ اس پر سورہ تبارک الذی پڑھی جاتی ہے، اور پھر میت کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر لوگوں کو کھلائی جاتی ہے. تو اس کو تبارک کی روٹی کہا جاتا ہے. اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. 22 رجب کے کونڈے،
یہ بھی مشہور ہے، شاید ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو اس کا رواج، آپ اقرار کریں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ دیکھیے اس کے لیے کیسا واقعہ گھڑا گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وقت ابھی بہت زیادہ، گھڑی کے کانٹے کو بھی آپ کو روک کر رکھنا چاہیے، اچانک کیسے وقت پاس ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ اس کے لیے کیسا شاندار واقعہ گھڑا گیا ہے۔ مدینہ میں ایک غریب لکڑ ہارے کی بیوی تھی، اس نے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ 22 رجب کو جو میرے نام سے کونڈے بھرے گا اس کو اللہ تعالیٰ مالدار بنائیں گے۔ تو اس نے اس نیت سے بھرنا شروع کیا، چونکہ اس کا شوہر غریب تھا تو مالدار بن گیا اور شاندار محل میں وہ رہنے لگے، جبکہ اسی علاقے میں ایک وزیر کی بیوی تھی جو اس طرح کی چیزوں کو مانتی نہیں تھی، تو اس کے بارے میں مشہور کیا گیا کہ اس کے شوہر کی وزارت بھی ختم ہو گئی اور ایک رات میں ہی اس کو غریبی آ گئی۔ تو پھر اس نے اس چیز سے توبہ کی کہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے۔ جب اس نے یہ شروع کیا تو دوبارہ اس کے شوہر کو وزارت کا منصب نصیب ہو گیا، تو پھر بادشاہ نے اور وزیروں نے اس رسم کو شروع کیا۔ یہ واقعہ گھڑا گیا، اور کیوں گھڑا گیا؟ دراصل شیعوں کو حضرات صحابہ کرام سے بہت سخت نفرت ہے۔ 5 صحابہ کے علاوہ نعوذ باللہ کسی کو مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کبھی جب اس فرقے کی بات آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پر بڑے مناظرے کا بھی موقع مجھے ملا ہے، لیکن بہت لمبی تفصیل ہے، صرف 22 فرقے ان میں ہے۔ تحفہ اثنا عشری حضرت شاہ صاحب نے لکھی ہے، بڑی عجیب کتاب ہے، خیر اس سلسلے میں نہیں جانا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 رجب میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ شیعوں کو نفرت ان سے ہے، تو وہ لوگ میٹھی چیز شیرینی بنا کر کے اس دن جشن مناتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن انتقال ہوا ہے تو ہم جشن منائیں گے۔ اب چونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ رسم صرف ہمارے حد تک کیوں رہے، مسلمانوں میں بھی عام ہونی چاہیے، تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام پر اس رسم کو گھڑا گیا، اور یہ رسم ہمارے اندر بعد میں شروع ہوئی۔ تو نعوذ باللہ یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس کا بنیاد ہی ہے بغض صحابہ، اور ہمارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کا جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ حضرات صحابہ کرام ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت کی تربیت کرے اس جماعت میں کوئی کوتاہی رہ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ ایک صحابی میں نقص، نعوذ باللہ ان کے استاد میں نقص ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے آخر میں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیجا رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب بدعت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، اچھی باتوں کو سننے سے بھی وہ اوائڈ کرتا ہے۔ آج تک جو ہوا معلوم نہیں تھا، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، لیکن آئندہ ایسی چیزوں